مجھے نہیں پتا، میں تو ادھر اسمبلی میں تھا، میں کہیں بھی گیا، صبح سے اسمبلی میں تھا، اس لیے مجھے اس کو فیکٹس جو ہے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن لگتا ہے اسی لیے کہ نمبر پورے نہیں تھے، اس لیے آج نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، لگتا ہے نمبر پورے نہیں، اس لیے اجلاس ملتوی ہوا۔ خواجہ آصف نے مان لیا، صحافی کے سوال پر کہا لگتا تو اسی طرح ہے کہ نمبر پورے نہیں تھے، ترمیم پیش ہوگی یا نہیں یہ صبح معلوم ہوگا۔ مولانا سے صحافی نے سوال کیا حکومت کے لیے خوشخبری ہے یا اپوزیشن کے لیے؟ سربراہ جیجوائی نے کہا قوم کے لیے خوشخبری ہے۔ صحافی نے پوچھا آپ کو ڈرافٹ نہیں دیا جا رہا کیا؟ اس کا مطلب اعتماد نہیں۔ مولانا بولے یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں۔ پارلیمانی کمیٹی میں آمد کے موقع پر بلاول بھٹو سرداری سے پوچھا گیا کہ نمبر گیم کا مسئلہ ہے، چیئرمین پی پی نے جواب دیا نمبر گیم کا مسئلہ نہیں۔ عبدالغفور حیدری نے کہا مسودہ پڑھنے کے لیے کم از کم 1 مہینہ تو چاہیے، حکومت کا اپنا مسودہ ہوتا تو کیا ہمیں نہ دیتے؟ اہم سیاسی شخصیات کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بیٹھک، سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ مولانا سے ملاقات کے بعد روانہ۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات جاری، ملاقاتوں میں مجوزہ آئینی ترمیم پر گفتگو۔ جیجوائی کی عبدالغفور حیدری اور کامران مرتضیٰ بھی ملاقات میں شریک۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اسلام آباد سے واپس لاہور روانہ۔ نواز شریف قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق نواز شریف آئینی ترمیم پر شہباز شریف کی حکمت عملی سے نالا۔ نواز شریف کی آئینی ترمیم سے متعلق مشاورتی عمل سے عدم دلچسپی۔ نواز شریف نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی، نہ مولانا فضل الرحمان سے ملے۔ وزیر اعظم کی کوششوں کے باوجود نواز شریف نے مولانا سے ملنے سے انکار کیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا ترمیم پر پہلے ہی مولانا کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ نواز شریف کا آج اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور سے دوبارہ اسلام آباد آنے کا امکان۔ حکومتی کوششیں بے اثر، نمبر گیم پورا نہ کر سکی۔ آئینی ترامیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے 11 بجے شروع ہو کر دوپہر 12:30 بجے تک ملتوی۔ مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے، مولانا فضل الرحمان نے صاف صاف بتا دیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس آئینی ترامیم کا مسودہ تمام جماعتوں کے سامنے رکھنے کی تجویز تھی۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سے متفق۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت پر درمیانے راستے پر اتفاق رائے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان تقریباً آئینی ترامیم پر راضی ہو گئے۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر ارکان کی شرکت۔ کمیٹی میں تمام جماعتوں کی نمائندگی مکمل۔ سینٹ سے بھی 13 ارکان شامل کر لیے گئے۔ سینٹ کا اجلاس بھی شروع نہ ہو سکا، صبح 11:30 بجے ہوگا۔ چھٹی کے دن اسلام آباد میں سیاسی ماحول گرم، دن بھر ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس پر اہم مشاورتی نشستیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اٹارنی جنرل کے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات، اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی بھی مشاورت۔ ایم کیو ایم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں، سردار اختر منگل سے رابطے، حکومت اور اپوزیشن کے وفود کی مولانا سے ملاقاتیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی صبح تک مؤخر۔ آئینی ترامیم کا بل وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ عوام کے لیے اچھی خبر، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 10 روپے سستا، 1 لیٹر 249 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جلسے کے قریب فائرنگ، ریپبلکن کے صدارتی امیدوار محفوظ رہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ واپس جا رہے تھے جب فائرنگ ہوئی۔
یہ کوئی آن آف کا بٹن تو نہیں ہے ادھر ترمیم آن کر دی ادھر ترمیم آف کر دی. یہ ایک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال آئینی ترمیم کا ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے. مشاورت مکمل ہونے تک آئینی ترمیم سامنے نہیں لا جا سکتی. آئینی ترمیم لانے میں تاخیر کی وجہ صرف مشاورت ہے. ایسا نہیں کہ بٹن دبائیں اور آئینی ترمیم آ جائے. صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا اطہر کہتے ہیں مشاورت کے دوران مسودہ سامنے نہیں لانا چاہتے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. عوام کو انصاف کی تیز تر فراہمی اولین ترجیح ہے. آئینی ترمیم سے ہر پاکستان کی زندگی میں بہتری ہوگی. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ہمیشہ سے بڑی یوزفل ملاقاتیں ہوتی ہیں. 25 کروڑ عوام مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین. کتنے پر امید ہے آپ لوگ یہاں سے جاتے ہوئے؟ ملاقات کامیاب رہی. الحمدللہ رب ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کامیابی ہمیں دے گا. ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. مولانا زیرک سیاستدان ہیں، امید ہے ہمارے ساتھ ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمیشہ اچھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. 25 کروڑ عوام مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. 2 ارکان اس وقت رابطے میں ہیں. حکومت آئینی نہیں غیر آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو کامیابی دیں گے. اسد کیسر نے کہا تاحال مسودہ نہیں دکھایا گیا، حکومت چیزوں کو بلڈوز کر رہی ہے، پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا. بیرسٹر علی ظفر بولے ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں. مولانا سے گزارش ہے کہ رات کی تاریکی میں آنے والی ترمیم کی حمایت نہ کریں. عابد زبیری نے کہا حکومت ترمیم سے سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حکومت پینل سے چیف جسٹس بنائے گئے. مجوزہ آئینی ترمیم کے اہم نکات سامنے آ گئے. مجوزہ آئینی ترمیم میں 20 سے زائد شکوں کو شامل کیا گیا. مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پاکستان کا تقرر سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا. چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی گئی. آئینی عدالت کے باقی 4 ججز بھی حکومت تعینات کرے گی. ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کو نمائندگی دی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹس میں بھیجا جا سکے گا. آئینی اور مفاد عامہ کے مقدمات کے لیے الگ الگ عدالتوں کے قیام کی ترمیم بھی شامل ہے. ذرائع کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جائے گی جس کے بعد فلور کراسنگ پر ووٹ شمار ہوگا. ججز کی ریٹائرمنٹ کے برائے حد نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے طریقہ کار بدلنے کی ترمیم بھی منظور کی جائے گی. بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی مجوزہ آئینی ترمیم میں شامل. بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز شامل. قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے 224 ووٹ درکار. اسمبلی میں حکومت اتحاد کے 214 ارکان، مسلم نون کے 111، پیپلز پارٹی 69، ایم کیو ایم پاکستان کے 22، مسلم لیگ 5، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے ایک ایک نشست. اپوزیشن ارکان کی تعداد 99 ہے. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 80 ہے. تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار 8 ہیں. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس بھی 8 ارکان. قومی اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک ایک رکن ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر وضاحت کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس آج 11 بجے طلب کر لیا. چیف جسٹس کمشنر صدارت کریں گے.